بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں بیان ہوا کہ گمراہی کے 4 درجے اور سٹیج ہوتے ہیں۔ پہلے شک آتا ہے، پھر گمراہی آتی ہے، پھر انسان جھگڑا کرتا ہے، پھر اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی سورۃ المومن یا سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 34 میں ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا کہ پہلے لوگ یوسف علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑے، پھر گمراہ ہوئے، پھر انہوں نے جھگڑا کیا اور پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ یہاں آیت کریمہ میں اہدنا فرمایا۔ اہدنا کا معنی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں دکھا دیجئے سیدھا راستہ۔ تو ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اہدنی ہونا چاہیے کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ دعا کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے لیے دعا کرتا ہے، تو مفرد کا صیغہ، واحد کا صیغہ ہونا چاہیے اہدنی، اے اللہ مجھے دکھا۔ لیکن یہاں جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ اہدنا، اے اللہ ہمیں دکھا۔ تو اس کے بہت سارے جوابات علماء مفسرین نے ذکر فرمائے، 3 یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اہدنی نہیں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا جمع کا صیغہ لایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دعا کا مقام ہے، اور دعا جب سب لوگ مجتمع ہو کر کرتے ہیں تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے اہدنی کے بجائے اہدنا فرمایا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب تک سب لوگوں کو ہدایت نہ ہو، اس میں دعا کرنے والے کا بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمام کاروبار اس عالم کے ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں۔ پس جب ایک رائے راست پر ہو، دوسرے نہ ہوں، تو اس کو بڑی دقت پیش آتی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، اور جب گھر یا شہر کے سب لوگ رائے راست پر ہوں تو کامل فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اہدنا فرمایا کہ سب کو بیچ میں شامل کیا، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ تم مخلوق کی خیرخوائی اور دوسروں کی بھلائی کے در پہ رہو، صرف اپنی جان کی فکر نہ کرو، کہ بلکہ تمہارے پیش نظر پورا عالم، سارے انسان، ساری مخلوق ہونی چاہیے۔ اس لیے جمع کا صیغہ اہدنا استعمال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم سب لوگوں کو سیدھے راستے پر چلا اور منزل مقصود تک ہم سب کو پہنچا۔